الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العظیم۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا ملا ملے اسے مگر اگلا شعر تو آپ کو یاد ہوگا، جس کو علی کی ولایت کا وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں، دل میں ہے بغض علی اور بدن پر حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے یہ طواف نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کے بعد ہمارے لیے کون سی عید آتی؟ عید الفطر۔ 30 روزے مکمل ہونے کے بعد جو دن آتا اس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر، اور حج ادا ہونے کے بعد جو عید آتی اس کو کہتے ہیں ہم عید الاضحیٰ۔ روزے مکمل ہوئے تو عید الفطر، حج مکمل ہوا تو عید الاضحیٰ، اور دین مکمل ہوا تو عید اب کہو اعلان ولایت۔ دین مکمل ہونے کی کوئی خوشی نہیں ہے، روزے مکمل ہوئے تو ہر سال خوشی ہے، حج مکمل ہوا تو عید الاضحیٰ ہے، اور دین کی تکمیل پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ اب ایک وضاحت کر دوں میرے پیر و مرشد حضور خطیب دکن رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اللہ ہم اور آپ پر جاری فرمائے۔ مجھ سے فرمایا اور اس خطاب میں بھی میرے پیر نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا شان نزول علماء کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ہے۔ کیا کہتے ہیں علماء؟ اچھا، اگر یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی تو اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا، تو کیا میدان عرفات میں دین مکمل ہو گیا تھا؟ میدان عرفات میں دین مکمل ہوا تھا؟ نہیں، علمی بات بتا رہا ہوں، سنیے غور سے تاکہ دوسری جگہوں پر آپ کو بولنے کا اور کہنے کا موقع ملے۔ عرفات کے بعد مزدلفہ باقی تھا، یہ بھی حج کا اہم رکن ہے واجب، اور مزدلفہ کے بعد رمی جمار باقی تھا، یہ بھی حج کا اہم رکن ہے واجب، اور رمی جمار کے بعد قربانی باقی تھا، یہ بھی واجب ہے، اور قربانی کے بعد حلق احرام کھول کر طواف زیارت بھی باقی تھا، یہ بھی حج کا اہم رکن ہے واجب۔ دین مکمل عرفات میں نہیں ہوا تھا، دین مکمل غدیر خم پر ہوا تھا۔ اس کو یہاں رکھیے۔ اب میں آپ کو هل جزاء الاحسان الا الاحسان سے لے کر پھر یہاں پر آؤں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا، قرآن اٹھا کر دیکھیے، آج عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ الم یجدک یتیما فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کے لیے ایک اچھے گھر کا ماوا انتظام نہیں کیا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ایک اچھے گھر کا انتظام نہیں کیا آپ کے لیے؟ اچھا گھر کس سے ہوتا ہے؟ گھر والے سے ہوتا ہے نا۔ وہ اچھا گھر کس کا تھا؟ حضرت ابو طالب کا تھا، جس کو قرآن اچھا گھر کہہ رہا ہے۔ یتیمن فآوا، اچھا گھر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہمارے نبی کی پرورش اپنے گھر میں کی۔ اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر اپنے نبی کے لیے انتخاب فرمایا، تو اللہ نے قرآن میں کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب تم نے اپنا گھر میرے نبی کو دیا تو میں احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں گا۔ میں نے اپنا گھر تیرے بیٹے کی ولادت کے لیے دیا۔
غور سے سنیے، خدا کی قسم عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. اب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے میرے اور آپ کے آقا کا خطبہ نکاح پڑھایا. حضرت ابو طالب نے میرے اور آپ کے آقا کا خطبہ نکاح پڑھایا. اللہ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب، تو نے میرے نبی کا خطبہ نکاح پڑھایا ہے تو میں تیرے بیٹے کا خطبہ نکاح آسمانوں پر پڑھوں گا. ایسا ماشاء اللہ. هل جزاء الاحسان. اب جو اصل بات بولنے جا رہا ہوں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سنتے ہوں گے جنگ بدر ہے یا جنگ احد؟ جنگ بدر ہے غالباً. سامنے کا جو شخص نعرہ لگا رہا تھا اگر نام لے دوں تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا، لیکن حدیث بخاری ہے اور حدیث صحیح مسلم بھی. سامنے کی کفار کی جماعت نعرہ لگا رہی ہے لنا العزى ولا عزى لكم. حدیث بخاری ہے اور حدیث صحیح مسلم ہے. لنا العزى ولا عزى لكم. میرے آقا نے فرمایا علی اس کا جواب دے دو. علی، وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے پاس عزا ہے، مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس عزا ہے. تو میرے مولا علی نے آگے بڑھ کر کیا کہا؟ لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ مولانا ولا مولا لکم. یہ میرے مولا علی نے جا کر جنگ میں اعلان کیا ہمارے پاس اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس ہے اللہ، تمہارے پاس مولا ہے. یہ جو نعرہ لگایا وہ حضرت علی شیر خدا نے لگایا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، تمہیں جو بھیجا گیا ہے وہ کام کرو. یہ جنگ میں علی نے نعرہ لگایا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اے لوگو، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس مولا ہے جو ہماری مدد کرے گا. تمہارے پاس ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے محبوب، احسان کا بدلہ احسان ہے. وہاں پر علی نے مجھے مولا کہا تھا. غدیر خم کے موقع پر علی کا ہاتھ بلند کرو اور کہو من کنت مولاہ فہذا علی مولا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ اکبر. خدا کی قسم احسان کا بدلہ احسان ہے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر لگایا، آپ سن کر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. حاسدین تو اس میں بھی وہاں بھی تھے نا. جبھی تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ اپنی جانب سے علی کو مولا بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان ہوا الا وحی یوحا، کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو. تو کہا اگر ایسا ہے تو پھر کہیے کہ اللہ مجھ پر عذاب نازل فرما دے. ابھی باہر نکلنے ہی پایا تھا کہ غیب سے ایک پتھر گرا اور اس کو سنسار کر دیا. اسی وقت صحابہ کی جماعت نے دیکھ کر کہا علی آپ ہمارے مولا ہیں، علی آپ ہمارے مولا ہیں. خدا کی قسم رحمان صاحب قابل مبارک ہے جن کے گھر پر اعلان ولایت یعنی کہ عید غدیر کا جشن منایا گیا. اب تم مناؤ یا مت مناؤ تمہاری مرضی ہے، ہماری محبت ہے، ہم تو منائیں گے. ارے جمعہ عید المومنین ہے، 11ویں شریف عید غوثیہ ہے، تو مولا علی پر اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا. جب علی کو ولی بنایا، مولا بنایا، تو وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ اور میں تو بارہا بھی تقریروں میں کہا کرتا ہوں نا کہ اللہ کا شکر ہے سنیو، اپنے کو بارگاہیں مل گئی ہیں. جب بھی
روحانیت جوش مارتی ہے, اللہ کے ولیوں کے قدموں کو جا کے چوم لیتے ہیں. یہی من کنت مولا کا صدقہ ہے. اگر میرا رب اپنے نبی کو نہ فرماتا کہ اے میرے محبوب علی کو مولا بناؤ, اگر علی کو ولایت نہ ملتی خدا کی قسم تو دنیا میں کوئی ولی نہیں ہوتا. آج جتنے بھی ولی ہیں, ابھی ہمارے عزیز معدوم صاحب کے فرزند نے کہا کہ جانشین مان لو. کیسے بنتے جانشین؟ ایسی تو جانشین ہوتے. معراج کی شب میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں, اے میرے محبوب یہ خرقہ لیتے چلے جاؤ, اور جس میں یہ خوبی ہے اس کو پہنا دینا. حضرت ابو بکر کو بلایا, اے ابو بکر اگر میں یہ دے دوں تو کیا کرو گے؟ کہا سب کچھ صدق صفا سے کام لوں گا, سچائی سے. کہا ٹھیک ہے عمر آپ آؤ, آپ کو اگر یہ خرقہ دے دوں تو آپ کیا کرو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ عدل سے کام لوں گا. کہا عثمان اگر یہ خرقہ آپ کو دے دوں تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ سخاوت سے کام لوں گا. کہا علی ادھر آؤ, اے علی اگر میں آپ کو یہ خرقہ پہنا دوں تو آپ کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کے تمام گناہوں کو اس میں چھپا دوں گا. آپ کی امت کے تمام گناہوں کو اس خرقے میں جبے میں چھپا دوں گا. کہا علی یہ تیرے ہی لیے دیا گیا تھا, یہ پہن لے. ارے خرقہ پہنایا تو علی کو, جان کہا تو علی کو, علم دیا تو علی کو, دختر دی تو علی کو, صاحب ذوالفقار دی تو علی کو. اور شادی کے روز جب دلہن دلہا کے گھر جا رہی ہے تو میرا رب جبرائیل سے کہتا, جبرائیل جا یہ آیت لے کر چلا جا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ایک سمندر دوسرے سمندر سے مل رہا ہے. یہ علم کا سمندر, یہ علم کا سمندر. علی ایک سمندر, فاطمہ ایک سمندر, یہ دو سمندر ایک ساتھ مل رہے ہیں. اور جب یہ دونوں ملے تو کیا ہوا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لولو پیدا ہوا, مرجان پیدا ہوا. لولو امام حسن, مرجان حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے. دروازہ کھلا, میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے سے حسن اور حسین نظر آئی. صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی, لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے. آقا نے خطبہ روکا اور اپنے نواسوں کو اٹھایا اور منبر پر بیٹھ گئے. اور سامنے صحابہ کی جماعت سے فرمانے لگے, اے میرے صحابہ یہ میرے بچے ہیں, جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے کرے گا, اور جو مجھ سے کرے گا وہ اللہ سے کرے گا. یہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد حسن اور حسین چلے گئے. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے, نوازوں کو لینے کے لیے بیٹھ کر نوازوں کی شان میں صحابہ کی جماعت سے کچھ یہ کہا, اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو میرے آقا بیٹھے تھے, کیا اس سے پہلے میرے آقا خطبے کے دوران بیٹھے تھے کیا؟ خدا کی قسم اس سے پہلے میرے آقا کبھی خطبے کے دوران نہیں بیٹھے. خطبے کے دوران جو بیٹھے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کو گود میں لے کر بیٹھے. پھر جب دونوں شہزادے چلے گئے میرے آقا کھڑے ہوئے اور خطبہ مکمل کیا. قیامت تک اللہ نے بتلا دیا اور فرما دیا کہ خطبہ میری عبادت ہوگی, جمعہ میری عبادت ہوگی, لیکن یاد حسین کی ہوگی. کیونکہ حسین کی محبت میں یہ خطبہ کھڑے ہو کے دیتے ہیں. جب کھڑے ہو کر الحمدللہ خطبہ پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں اور پھر یہ کھڑے ہوتے ہیں, خدا کی قسم یہ بیٹھنا اور ٹھہرنا امام حسین کی محبت کی خاطر تھا. یہ عظمت امام حسین علیہ السلام.